اللہ فرماتا ہے میرے بندے اتنے گناہ لے کے آ، اتنے گناہ لے کے آ، زمین آسمان کا خلا اپنے گناہوں سے بھر دے، زمین آسمان کے خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے۔ میرے بندے ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دینا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے میں ایسے معاف کر دوں گا جیسے تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما قادرا سمیعا بصیرا، اللہم صلی علی محمد وحبیبنا وطبیبنا وشفینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسل رسولہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ آنے والا ہے، جس میں یہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں اللہ جل شانہ ہر روزہ رکھنے والوں کو عطا کریں گے۔ اللہ اس عشرے کے اندر لوگوں کے لیے بخشش کے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں، اگر ایک آدمی اپنی مزدوری محنت کے ساتھ کرے اور پھر اس کو محنت کرتے کرتے شام ہو جائے، اے فرشتوں بتاؤ پھر اس کو کیا اجر دینا چاہیے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اگر کوئی اتنی محنت کرتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری دے دینی چاہیے اور وقت پہ ادا کر دینی چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے یکم رمضان سے لے کر آج رمضان کے آخری روزے تک میری رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہے، میری رضا کے لیے انہوں نے بھوک کو برداشت کیا، حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، یعنی کھانا، روٹی کھانا سالن کے ساتھ عام دنوں میں بندہ کرتا رہتا ہے، پانی پیتا رہتا ہے، لیکن ایک خوف اس کے دل کے اندر رمضان میں پیدا ہو جاتا ہے کہ روٹی اس کے سامنے پڑی ہے، سالن پڑا ہے، طرح طرح کے کھانے سامنے ہیں، جب باہر نکلتا ہے دیکھتا ہے کہ ہوٹلوں پہ بڑی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، کھانے کو دل بھی کرتا ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، اور جب انسان باہر نکلتا ہے تو مختلف طرح کے مشروبات اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو پیاس بھی لگی ہوتی ہے، اس کا حلق بھی سوکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پانی کے قریب نہیں جاتا، وہ کھانے کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا ہے، میں نے قریب نہیں جانا کھانے کے۔ اب اللہ سوال کر رہا ہے کہ جو یکم رمضان المبارک سے لے کر 29 یا 30 رمضان تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کا کیا اجر ہونا چاہیے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ میں رب ان کے لیے بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ فرشتوں،
تم گواہ رہ جاؤ وہ لوگ جو میری رضا کے لیے بھوکے رہے، میری رضا کے لیے پیاسے رہے، میری رضا کے لیے انہوں نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیا۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں اللہ ان کے لیے اعلان کرتا ہوں آج وہ بخشش کا سامان لے کے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستو، اس مہینے میں اللہ آخری عشرے میں اللہ روزہ داروں کی بخشش کے اعلان کرتا جاتا ہے، گناہ گاروں کے گناہوں کو اللہ بخشتا جاتا ہے، گناہ گاروں کی گناہوں کو اللہ معاف کرتا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے میرے لیے صبر کیا، انہوں نے مجھ سے اجر کی امید رکھی۔ آج میں اللہ ان کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ تم سارے لوگوں کو میں اللہ بخش دوں گا۔ تو میرے عزیز محترم بھائی دوستو، آخری عشرہ ہے، اس میں ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے تاکہ اللہ جن کے لیے بخشش کا اعلان کرے ان میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ سارا سال گزر جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، اللہ کی ذات کی مہربانی ہے، اللہ پھر رمضان المبارک دے دیتا ہے کہ جاؤ تم اپنے رب سے بخشش کو مانگ لو، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو اس سے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، آخری دنوں میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو سے معافی مانگ لیں، اپنے رب سے عرض کریں کہ اللہ سارا سال گناہ کیے، سارا سال جو ہے تیری نافرمانی کی، اللہ ہم تجھ سے تیرے مہینے کے صدقے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ پھر اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے، میری طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میرا گناہ گار بندہ آ گیا، میرے گناہ گار بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کی قید نہیں ہے کہ بھائی ایک دفعہ توبہ کرنی ہے اس کے بعد کوئی معافی نہیں ہے اگر گناہ کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے تم 70 دفعہ بھی ایک دن میں، پوری زندگی میں نہیں، ایک دن میں تم 70 دفعہ بھی مجھ سے معافی مانگو، توبہ توڑو، اور کوئی گناہ نہیں، وہی گناہ جو تم نے پہلے کیا تھا اس کو تم دوبارہ کرو، 70 دفعہ بھی گناہ کرو گے میں تمہاری توبہ کو اسی طرح قبول کروں گا جیسے پہلی دفعہ قبول کیا تھا۔ اللہ کی ذات تو ایسی مہربان ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ ایسے معاف کر دیتا ہے، اللہ ایسی خطاؤں پہ پردے ڈالنے والا۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور کس سے کرتا ہے؟ اللہ نے داؤد علیہ السلام سے کہا اے داؤد میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دو
میں اپنے گناہگار بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نیک کا کیا مقام ہوگا، نیک کا کیا مرتبہ ہوگا کہ ایک گناہگار بندے سے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور گناہگار کیسا؟ جس نے زندگی میں بھی اپنی زندگی جتنی اس کی گزر گئی ہے، اس میں ایک دن بھی ایسا نہ چھوڑا ہو کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، وہ گناہگار۔ اللہ اس کے لیے پیغام بھیج رہا ہے، داؤد میرے گناہگار بندوں سے کہہ دے میں اپنے گناہگار بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک ماں کی محبت کتنی ہے، ایک ماں کا پیار کتنا ہے، اور سارا جہان کہے یہ گندا ہے، ماں کہتی ہے سب سے اچھا میرا بیٹا۔ کبھی کسی ماں کے زبان سے جملہ سنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہی ہو میرا بیٹا برا ہے، میرا بیٹا گندا ہے؟ نہیں، جب بھی سنو گے ماں سے بیٹے کی تعریف سنو گے، سارا جہان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو اور تیرا بیٹا غلط ہے، تو ماں کیا کہتی ہے؟ تمہاری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے اور تمہارے کانوں نے غلط سنا ہے، میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ اور میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ایک ماں کی محبت ایسی ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص تھا جس کی جان نہیں نکل رہی تھی، اس کے وقت نزاع آیا ہوا تھا، لیکن مشکل بڑی ہو رہی تھی، تنگی بڑی ہو رہی تھی۔ تو اس کی بیوی نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خاوند کا آخری وقت آ چکا ہے، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، وہ کوشش کرتا ہے کہ کلمہ پڑھے، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، وہ کوشش کرتا ہے کہ جو ہے وہ اس کا وقت آسان ہو جائے، یا رسول اللہ آسان نہیں ہو رہا، آپ آئیے اس کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کیجئے، اللہ اس کے حال پہ رحم فرما دے۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امت کے غمخوار تھے، امت کی تکلیف ہمارے نبی سے دیکھی نہیں جاتی تھی، ہمارے نبی دوڑے ہوئے آئے تو پوچھا، جب اس کی حالت کو دیکھا، میں اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس کی بیوی نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ماں باپ تو زندہ نہیں ہے، اس کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، یہ ضرور کوئی ایسا عمل کرتا ہوگا، کوئی ایسی نافرمانی کرتا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی جان نکلنے میں اس کو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر بھی اس کی جان نہیں نکل رہی۔ تو وہ اس کی ماں کو بلایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کی جان نہیں نکل رہی؟ تو وہ عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی میرا بیٹا بڑا ہی اچھا ہے، لیکن ایک بات ہے جس کی مجھے تکلیف ہے، اور وہ ایسی بات ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو فرمایا کون سی بات ہے؟ فرمایا کہ جب بھی مجھ سے بات کرتا تھا نا، بڑی بدتمیزی سے بات کرتا تھا، جب بھی کوئی بول بولتا تھا بڑی سختی کے بول بولتا تھا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو معاف نہیں کرے گی؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل چاہتا بھی ہے تب بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا تو اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ تیرے بیٹے کو اللہ جہنم کی آگ میں پھینکے، جہنم کی آگ میں پھینکے؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اسی حال میں مر گیا، تو نے اس کو معاف نہ کیا، اللہ اس کو سیدھا جہنم میں پھینک دے گا تیری نافرمانی کی وجہ سے۔ تو میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ سے عرض کیجئے اللہ میں بھی اس کو معاف کرتی ہوں، اللہ بھی اس کو معاف کر دے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ جو ہی انہوں نے معافی کا لفظ بولا اس کی جان نکل گئی۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ ماں باپ کا نافرمان جو ہوتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی جو کرنے والا ہوتا ہے، ایک ماں ہے، اس کی جتنی زیادہ بھی نافرمانی ہو جائے، لیکن اگر کوئی سخت وقت بیٹے پہ آ جائے، ماں فوراً کہتی ہے نہیں جی میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ کو کیسے گوارا گزرے گا کہ اللہ کسی بھی آدمی کو جہنم میں پھینک دے؟ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجوں، اس لیے تو اللہ موقع دیتا ہے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، تمہارے رب کی رحمت جوش میں ہے، تمہارے رب کی رحمت اس وقت تک تمہارے اوپر حاوی ہے جب تک کہ تمہارا آخری سانس نکل نہیں جاتا۔ اللہ اس وقت تک توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ آخری سانس جو ہے، آخری دم تک اللہ موقع دیتا ہے میرے بندو سنبھل جاؤ، میرے بندو آج تمہیں سنبھلنا پڑے گا، اگر نہیں سنبھلو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم کا اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن اگر سنبھل جاؤ گے اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے 100 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اتنے گناہ لے کے آ، اتنے گناہ لے کے آ، زمین آسمان کا خلا اپنے گناہوں سے بھر دے، زمین آسمان کے خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے۔ میرے بندے ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دینا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے میں ایسے معاف کر دوں گا جیسے تم نے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بارش رک گئی، بارش جو ہے وہ کتنا عرصہ ہو گیا آئی نہیں، قحط آ گیا، کوئی چیز اگ نہیں رہی ہے، تو اب سب لوگ اکٹھے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو میدان میں اکٹھا کیا کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بارش نازل کرے۔ تو سارے جب میدان میں اکٹھے ہوئے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک آدمی ہے وہ 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اے موسیٰ اس کو کہہ دو اس مجمع سے نکل جائے، میں بھی بارش برسا دوں گا، ابھی بارش کر دوں گا۔ اب
جو نافرمان تھا اس کو جب اعلان موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اللہ نے پیغام بھیجا ہے ایک شخص ہے جس نے 40 سال ہو گئے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے بارشوں کو روک دیا ہے، ہم اعلان کرتے ہیں وہ جو بھی شخص ہے اس مجمع سے نکل جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے اس مجمع میں اگر وہ آدمی رہے گا اس کی وجہ سے میں سارے لوگوں پر قحط کو نازل کر دوں گا، اس کو برقرار رکھوں گا، سارے لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ جب انہوں نے اس بات کو سنا، اس شخص نے اللہ سے کہنے لگا، اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی ہے اور تو نے آج تک کسی کے سامنے میرے گناہوں کے پردے کو کھولا نہیں ہے، اللہ میں تجھ سے اپنی 40 سالہ زندگی کی معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے مجمع میں لوگوں کے سامنے نکلوں گا تو میرے اللہ میری رسوائی ہوگی، میری بے عزتی ہوگی، لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ میں 40 سالہ زندگی کے اوپر توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اب اس کی یہ توبہ کرنا، اللہ نے اسی وقت بارش برسا دی، کوئی آدمی نہیں نکلا، مجمع سے کوئی آدمی نہیں گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ کوئی آدمی نکلا نہیں، کوئی آدمی گیا نہیں، پھر بارش؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے جس کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی تھی نا، آج اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے۔ اللہ وہ کیسے؟ میں موسیٰ کل تک وہ میرا دشمن تھا، آج اس نے مجھ سے سچی توبہ کر لی ہے، سچی توبہ کر لی ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ یہ تو بتا وہ آدمی ہے کون، ہے کون جس کی توبہ کو تو نے قبول کر لیا ہے؟ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ جب میرا نافرمان تھا میں نے تب نہ بتایا، اب تو وہ میرا دوست ہے، اب میں کیسے بتا دوں؟ میرا نافرمان تھا تب میں نے نہیں بتایا تم کو کہ وہ کون آدمی ہے، اب کیسے بتا دوں؟ اب تو وہ میرا نیک بندہ بن چکا ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہ بنی اسرائیل ہے، لیکن ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، جن کے بارے میں ہمارے اللہ نے فرمایا کل قیامت والے دن نبیوں کی کرسیوں کے ساتھ اس امت کی کرسیاں لگاؤں گا، نبیوں کے ساتھ اس امت کی کرسیاں لگیں گی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کسی کو جنت میں نہیں بھیجے گا، کسی کے لیے اللہ جنت کے فیصلے نہیں کرے گا، اور باقی امتوں کے لیے تو صرف اعلان کیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن یہ اس امت کے لیے اللہ اعزاز کے لیے دروازوں پہ فرشتوں کو کھڑا کرے گا، وہ کہیں گے اہلاً و سہلاً و مرحبا، آج تمہیں تمہارے رب کی جنت مبارک، آج تمہیں تمہارے رب کا استقبال مبارک۔ اور ہم اس کے امتی ہیں جس کی بات کو اللہ کل قیامت والے دن بھی نہیں موڑے گا، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا،
سارے لوگ پریشان ہوں گے، اللہ حساب نہیں شروع کر رہا، سارے پریشان ہوں گے، اللہ حساب نہیں شروع کر رہا، سارے لوگ میدان محشر والے اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہمارے ابا جان اللہ سے عرض کیجئے اللہ ہمارا حساب شروع کرے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ سارے نبیوں کے باپ ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں۔ فرمائیں گے میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اللہ سے بات کر سکوں، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہو کے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اللہ سے بات کیجئے، اللہ آج بڑے غصے میں ہیں، اللہ آج بڑے جلال میں ہیں، اللہ سے عرض کیجئے اللہ حساب شروع کرے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اللہ سے کہہ سکوں اللہ حساب شروع کر۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ سے عرض کیجئے اللہ حساب شروع کرے۔ فرمائیں گے میرے اندر طاقت نہیں اللہ سے بات کر سکوں، اللہ کا آج غضب دیکھیے، اللہ کا جلال دیکھیے، میرے اندر تو طاقت نہیں۔ لوگ سارے اکٹھے ہوں گے، پریشان ہوں گے کس کے پاس جائیں؟ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ سے عرض کیجئے اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے حساب کتاب شروع کرے۔ فرمائیں گے میرے اندر تو طاقت نہیں، میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں، جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ، شاید اس کے پاس تمہارا کام بن جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سارے لوگ، ساری امت جائے گی، اللہ سے عرض کیجئے حساب شروع کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے اندر اتنی طاقت نہیں، اللہ سے بات کرو۔ ہاں تمہیں ایک شخص کا پتہ بتاتا ہوں، تمہیں ایک راہ دکھاتا ہوں، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، ان کی بات کو اللہ رد نہیں کرتا، ان کی بات کو اللہ رد نہیں کرتا۔ تو لوگ حیران ہوں گے، 1.25 لاکھ نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، سارے ہاتھ کھڑے کر گئے، ہمارے بس میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ کن کا ذکر کریں گے؟ فرمائیں گے یہ آخری امت کے نبی ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جاؤ ان کے پاس جاؤ، ان کے اٹھے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑتا، ان کے پاس جاؤ، جاؤ ان سے دعا کرواؤ۔ اب سارے لوگ میدان محشر والے ہمارے نبی کے پاس جائیں گے، اللہ سے عرض کیجئے اللہ حساب شروع کرے۔ پھر ہمارے نبی سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ فرمائے گا میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سجدے سے سر اٹھائیے، آپ کا رب آپ کی ہر دلی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہمارے نبی فرمائیں گے امت کا حساب شروع کیجئے۔ فرمائیں کہ میں حساب شروع کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہمارے نبی فرمائیں گے اللہ آپ سے ایک بات کرنی ہے، آپ سے ایک بات کرنی ہے کہ میری امت کا حساب میں خود لینا چاہتا ہوں، میں خود لینا چاہتا ہوں۔ تو آپ اگر فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کا حساب لیں تو میری امت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رسوا ہوگی، ذلیل ہو جائے گی، میں خود لینا چاہتا ہوں۔ اللہ پوچھے گا جاننے کے باوجود میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کا حساب خود کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے فرمائیں گے میں اس لیے حساب خود لینا چاہتا ہوں میرے گناہ گار امتیوں کے گناہ دوسری امتوں کے سامنے کھلے نہ۔ اللہ فرمائے گا
میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ آپ کی امت کا حساب خود لوں گا، اس لیے لوں گا کہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے گناہ آپ کے سامنے بھی نہ کھلے۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوست، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ ہمارے استقبال میں رہتا ہے، کب توبہ کریں، کب معافی دے، تو کیوں نہ ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ کئیوں کا یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آخری چل رہا ہے، آگے زندگی میں وہ کبھی رمضان نہیں دیکھیں گے۔ ہم میں بھی موجود ہو سکتے ہیں ایسے لوگ جو آنے والے رمضان میں نہیں ہوں گے۔ پچھلے رمضان میں نظریں دوڑائیں، کتنے لوگ یہاں کے نمازی تھے، کتنے پہلی صفوں میں بیٹھنے والے تھے، کتنے اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، آج کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ دے اور توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔